رکو، اپنے نبی کی شان سنتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی ساری اولاد میں سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے مضر کو چنا، پھر مضر کی ساری اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، پھر قریش کی ساری اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو چنا، اور پھر ہاشم کی ساری اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا۔ میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں، میں عالی نسب ہوں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، میں احمد۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ صرف محمد کہہ دینے سے محبت کا وہ بہاؤ نہیں نکلتا، محبت میں وہ جو شدت ہے وہ بیان نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو کہا کہ میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر قرآن میں جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبر جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے نام لے کر مخاطب کیا ہے، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح۔ لیکن پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی بھی قرآن پاک میں نام سے نہیں پکارا، بلکہ آپ کو مخاطب کرنے کے لیے آپ کو آپ کے لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی اللہ تعالیٰ نے کسی معجزے سے کم نہیں رکھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے اور بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، اور اسی گندگی میں لتھڑا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ماں کو بھی صاف کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی پر، آپ کی طہارت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ایک قطرہ بھی ماں کے پیٹ سے گندگی کا نہیں نکلا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صاف ستھرے تھے، نہلائے ہوئے، آپ کو باہر نہیں نہلایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کے پیٹ سے ہی کٹی ہوئی تھی۔ اور قربان جاؤں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ہوا تھا۔ اور دوستو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی تھا کہ آپ کی عمر مبارک ابھی صرف 10 سے 15 منٹ تھی کہ آپ کو دائی نے اٹھا کر آپ کی والدہ کے پہلو میں رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سجدہ کیا۔ آپ کی والدہ نے دیکھا تو آپ گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں۔ آپ نے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا، اور پھر آپ کے گھر کی چھت پھٹی اور ایک پورا بادل اندر آ گیا، اور وہ بادل بھی ایسا کہ جیسے بہت گہری دھند ہوتی ہے، جیسے آپ کو 1-2 فٹ کے فاصلے پر بھی نظر نہیں آتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی گود میں ہیں، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہے۔ اور پھر اس دھند میں سے آواز آئی کہ اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں پھرا دو، اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو، اور بتا دو کہ اس کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور باقی سب کے سب ناکام ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی ولادت کے معجزات تھے۔ سبحان اللہ، سب کو ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ۔